وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. معزز سامعین، ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ میں. 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ابن کثیر کے ہم اثر ہیں. تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، منطق میں، علم میں، تصوف میں اتنی ذات ان کے اندر خوشبو ہیں پورے مت پوچھیں. تحریر کے بادشاہ، تقریر کے بادشاہ، سیف کے بادشاہ، علم کے بادشاہ، عمل کے بادشاہ، تصوف کے بادشاہ، حدیث کے بادشاہ. ایک ذات میں کئی شانیں اور مقام عروج پہ پائی جاتی ہے. ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ 751 ہجری میں غالباً کی وفات ہوئی. ابن تیمیہ کے شاگرد 16 سال تک ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ سائے کی طرح چلتے رہے. جن دن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جیل میں انتقال ہوا، یہ دوسری جیل میں قید تھے. ان کے انتقال کے بعد ان کو رہائی ملی، ان کی کتابوں کو پڑھنے کا موقع ملے تو آدمی پہلے سوچتا ہے کہ یہ فرد واحد ہے یا ایک گروپ آف سکالر ہے جو کتاب لکھ رہے ہیں. مثلاً ایک کتاب میں نے چند دنوں سے میرے مطالعے میں تھی، وہ ہے زاد المعاد. جس طرح میں اور آپ سفر پہ جاتے ہیں تو زاجرہ ساتھ دیتے ہیں، کپڑے دو چار رکھ دو، جوتے رکھ دو، جرابیں رکھ دو، پیسے رکھ دو. یہ دنیا کے سفر کے لیے زاجرہ ہوتا ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ کیا سفر یہ بھی کرنا ہے جو معاد کا ہے، آخرت کا سفر بھی کرنا ہے، یا اس میں تو دو رہے ہیں. دنیا کے ہر علاقے کا سفر ضروری نہیں ہے، لیکن معاد کا سفر، آخرت کا سفر یقینی ہے. آخرت کے سفر کے لیے کیا ذات چاہیے، اس کو رکھا کہ ذات المعاد 3 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا. ہر علم مقام عروج پہ ہے. اس میں ایک بات کہ میں آپ کے سامنے آج موضوع گفتگو، میرا موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن ابن القیم کی اس بات نے اتنا میرے اوپر ہٹ کیا کہ میں بے ساختہ موضوعات کے تنوع میں ان باقی موضوعات کو فاضل ناخواستہ چھوڑنے میں مجبور ہوا اور ابن القیم کی یہ بات دہرانا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے انسانوں کے لیے 3 مقامات بنائے اور ہر مقام میں ایک صفت رکھی ہے. انسانوں کے لیے 3 جگہیں بنائی ہیں اور 3 جگہوں میں ایک ایک صفت رکھی ہے. جو آدمی ان جگہوں کے، ان مقامات کے، ان صفات کو ذہن میں رکھ کے وہاں زندگی گزارتا تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی. آپ کے گھر میں کمرے ہوتے ہیں، یہ کمرہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ لانڈری ہے، اس طرح ہم نے طے کیے ہوتے ہیں. اللہ نے انسانوں کے لیے 3 مقامات بنائے ہیں. ہر مقام میں ایک صفت رکھی. ایک مقام دنیا ہے جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں. دنیا کی صفت ہے اس میں خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. دنیا کے بناوٹ میں یہ چیز رکھ دی گئی کہ اس دنیا میں خوشی بھی اور غم بھی ہے. ایک آدمی کہنا ہے میں جوان رہوں، بوڑھا رہوں، کہ نہیں، جوانی کی خوشی کے ساتھ بڑھاپے کی جھریوں کا دکھ لینا پڑے گا. ایک آدمی کہتا ہے میرے جسم میں صحت کی ندیاں روان ہیں اور میرے جسم کا کوئی آرگن، گردہ، جگر، پھیپھڑا کوئی خراب نہ ہو، تو اللہ کہتے ہیں صحت کی ندیوں کے ساتھ بیماریوں کے جوہر بھی تمہیں قبول کرنے پڑیں. ایک آدمی کہتا ہے میرے گھر میں ہمیشہ ولادت ہو، موت کے نوحے نہ ہوں، ولادت کے عقیقے ہوں. کہیں ہر گھر میں ولادت کا عقیقہ بھی ہوگا، ہر گھر کے اندر موت کا دوسرا نظم بھی چلے گا، موت کا نظام بھی چلے گا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر ہمیشہ خوشیاں آباد رہیں، تو اللہ کہتا ہے دنیا میں ایسا ممکن نہیں، دنیا میں خوشیوں کے ساتھ غم بھی اپنا آشیانہ بنا دیتا. ایک آدمی کہتا ہے ہمیشہ پھول کھلے رہیں، شاخیں آباد رہیں، پھل تر و تازہ رہیں، لٹکتے رہیں اور کبھی پھل ٹوٹے نہ. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا. مئی جون کے اندر پھر ایک وقت آتا ہے کہ آم آباد ہو جاتے ہیں، مالٹے گر جاتے ہیں، پھر گلاب آ جاتے ہیں، موتی گر جاتے ہیں، چمیلی آتی ہے. اس کائنات کے اندر یہ دونوں نظام چلتے ہیں. نوحے بھی چلتے ہیں، مبارکبادیں بھی چلتی ہیں، ولادت کی مبارکباد بھی ہوتی ہے، تدفین کا نظام بھی ہوتا ہے، عروسی لباس بھی سلایا جاتا ہے، کفن بھی لیا جاتا ہے، چہکے بھی ہوتے ہیں، نغمے بھی ہوتے ہیں، آنسو بھی ہوتے ہیں، بیماریاں بھی. یہ اس کائنات کا مزاج ہے. ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، صرف یہی ہے ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا. ذکی کیفی بھائی ہیں جسٹس تقی عثمانی کے، ان کی ایک کتاب ہے کیفیات شاعری پر. اس میں ایک شعر ایسا ہے کہ اگر ذکی کیفی کچھ اور نہ بھی لکھتے، یہ ایک شعر لکھتے تو بھی شاعری کی دنیا میں عمل ہو جاتے. نہ ایک غزل نما نظم، اس میں ایک شعر یہ ہے، صرف یہی ہے ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا. اس کا یقین دیکھیں شاید کتنا کہہ رہے ہیں، صرف یہی ہے ایک طریقہ دنیا. ہمارے یہاں خوش رہنے کے کتنے طریقے ہیں. یہ کپڑا ہو، یہ جوتا ہو، یہ مکان ہو، یہ کارپیٹ ہو، یہ قالین ہو، یہ موبائل ہو، یہ بیلنس ہو، یہ گھر ہو، یہ
کئی طریقے مل کر پھر وہ کہتے ہیں صرف یہی ہے ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا، دست تمنا کھینچے زیادہ دامن دل پھیلائے کا۔ جو آدمی خواہشات کو اپنے جبڑوں کے نیچے دبا کے رکھتا ہے، ضروریات تک زندگی گزارتا ہے، تعیشات میں فضولیات میں آگے نہیں بڑھتا، صرف یہی ہے ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا، دست تمنا، ہر وقت امیدیں آرزو میں لگے رہنا، دست تمنا کھینچے زیادہ دامن دل پھیلائے کا، صرف یہی ہے ایک طریقہ۔ تو دنیا کو اللہ نے ایسا ڈیزائن کیا کہ اس میں دونوں پہلو سامنے آتے رہتے ہیں، بیٹے پیدا بھی ہوتے ہیں، بیٹے فوت بھی ہوتے ہیں، شادیاں بھی ہوتے ہیں اور موت بھی ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، جشن بارہ بھی ہوتی ہے اور شام غریبہ بھی ہوتی ہے، آدمی آئی سی یو میں بھی چلا جاتا ہے، آدمی اکھاڑے میں بھی چلا جاتا ہے، کفن بھی پہنتا ہے اور ٹوتھ پیس 3 پیس بھی پہنتا ہے، آدمی کا بیماری، ساری یہ نظام دنیا میں، ہر آدمی دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو صرف خوشیوں کے سنگوں میں زندگی گزارے۔ انسانوں کی معلوم تاریخ جو ہمارے پاس اس وقت ہے، 10,000 سال کی تاریخ اس وقت تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ 10,000 سال کی تاریخ میں سائنسدان ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، عالم ہے، شیخ حدیث ہے، محدث ہے، صوفیاء ہے، اہل اللہ ہے، اہل نظر ہے، اہل دل ہے، اہل قلب ہے، اہل شکم ہے، کتنے کتنے ورائٹیوں کے لوگ ہیں۔ دنیا ایک سٹیج ہے جس پہ ہر وقت مختلف اداکار اپنے اپنے رول پلے کرتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے زندگی کے 50 سال 60 سال گزارے ہوں اور یہ دعویٰ کر کے جائے کہ میرے آنگن میں کبھی بھی دکھ نہ ہے۔ مرنے والوں کی قبریں تو سینوں کے اندر محفوظ ہوتی ہیں نا، ایک قبرستان بنتا ہے زمین پہ، ایک قبرستان بنتا ہے یادوں کے روپ میں سینے میں۔ آدمی کے ہر سینے کے اندر اس کے جگری یار بھی ہوتے ہیں، قریبی رشتے بھی ہوتے ہیں، تعلق دار بھی ہوتے ہیں، اور کوئی غم نہ ہے تو سینے کے قبرستان کا نئی نئی قبروں سے آباد ہونا یہ بڑا غم ہے۔ بیوی فوت ہوگی، بھائی فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا۔ تو دنیا کے مزاج ایسے، اس میں دونوں پہلو ساتھ چلتے ہیں، غم خوشی، سکھ دکھ، دن رات، خزاں بہار، جوانی بڑھاپا، صحت بیماری، موت حیات، ولادت تدفین، خوبصورت پاکیزہ لباس اور کفن، قبر کی پہلی رات اور کمرے کی پہلے، یہ سارا نظام چلتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں خوش رہنے کی ضروری ہے کہ ان دونوں پہلوؤں کے ساتھ دنیا میں رہنے کا فن سیکھیں۔ شورش کشمیری کا ایک شعر ہے، غم بھی گزشت نہیں ہے خوشی بھی گزشت نہیں، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو۔ کیا نکاح ہوتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی؟ کیا جوڑے بنتے ہیں تو جوڑے ٹوٹتے نہیں ہیں؟ کیا گھر بنتے ہیں تو کھنڈر نہیں بنتے؟ کیا لباس سلتے ہیں تو چترے نہیں بنتے؟ کیا ہسپتال اس دنیا سے ختم ہو گئے؟ کیا غم قدر ختم ہو گئے؟ کیا قبرستان ڈپ ہو گئے؟ کیا صدمے ختم ہو گئے؟ یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ جو آدمی اسی شورش کہتا ہے غم بھی گزشت نہیں یا خوشی بھی گزشت نہیں، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو۔ خوشی نے بھی گزر جانا ہے، غم نے بھی گزر جانا ہے، خوشی کے گزرنے کے بعد غم ہوگا، غم کے گزرنے کے بعد غم نہیں ہوگا۔ جیسا کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو۔ جو آدمی کائنات کی مینوفیکچرنگ کے اس طرح حقائق کو دل و دماغ میں رکھ کر زندگی گزارتا ہے اس کو اتنی چوٹ نہیں لگتی۔ ڈپریشن کب ہوتی ہے، سوسائڈ کب ہوتے ہیں، ذہنی الجھاؤ کب ہوتا ہے، تناؤ کب ہوتا ہے، بے قلی کب ہوتی ہے؟ جب شداد کی طرح آدمی دنیا غم اور خوشی کے جہان کو صرف جنت بنانے کے فکر میں لگ جاتا ہے۔ اس وقت شداد کے سینے پہ قیامتیں ٹوٹتی ہیں، کیوں غم کیوں نہیں آ سکتا؟ آخر اس سوچ کے رکھنے میں کیا رکاوٹ ہے کہ میرے آنگن میں غم کے کانٹے نہیں آئیں گے؟ اور اس سوچ کے لیے کون سا لاجک موجود ہے کہ صرف کلیاں گلاب بنتے رہیں گے؟ تو غم بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، طلاقیں بھی آتی ہیں، خدا بھی آتے ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، موت بھی آتی ہے، حیات بھی آتی ہے۔ اس دنیا میں غموں کی بہتان اور بہتات اسی شخص کا نصیب بنتی ہے جو شخص دنیا کے اندر صرف خوشیوں کی تلاش میں زندگی گزارنے کا عادی بن جاتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے۔ بنو عباس کے ایک بادشاہ نے کہا ایک دن ایسا گزارنا چاہتا ہوں جس میں کوئی غم کی خبر ہو۔ اس نے اپنے نوکروں کو کہا میں اپنی لونڈی کے ساتھ فلاں کمرے میں ایک دن گزاروں گا، باہر کا کوئی صدمہ ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی بغاوت ہے، کوئی شکست ہے، مجھے تم نے اطلاع کرنی نہیں کرنی، آج کا دن میں صرف خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی پسندیدہ محبوبہ لونڈی کو کمرے میں لیا اور انگوروں کی بیل لی، خوشے لیے اور اس کا سر اپنی رام پہ رکھ کر خوشی کے ساتھ کہا آج کا دن میرے محل میں باہر کے کسی غم کا اکثر ذرا نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے ایک محبت کے عالم میں اپنی اس لونڈی کے منہ میں ڈالا انگور کا دانہ اور وہ غذا کی بجائے ہوا کی نالی میں چلا گیا اور اس کی رام پہ تڑپ تڑپ اس کی لونڈی ماری، وہی ماری۔
उसने कहा ये मुमकिन नहीं है, सिंपल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि कोई शख्स दुनिया में हमेशा खुशियों के साथ जिंदगी गुजारे। इस तरह हकीकत को रखें तो फिर कौन से इतने दुख नहीं होते, सदमे नहीं होते, परेशानी नहीं होती। ये तो नज़्म का था, अजमत का कौल है, हज़री का कौल है। उम्मीद रखो बेहतरीन नतीजे की, तैयार रहो बदतरीन के लिए, सदमे कम हो जाएंगे। उम्मीद रखो बेहतरीन नतीजे की, तैयार रहो बदतरीन के लिए, सदमों का गिराफ कम हो जाएगा। और जब हम उम्मीद रखते हैं बेहतरीन नतीजे की, तैयार भी रहते हैं बेहतरीन नतीजे के, आसमान का खालिक दुनिया में हमारी ख्वाहिशात का ताबे नहीं होता। उसके अंदर निजाम तेरा नहीं रहना। सिर्फ तरबूज तो नहीं उगते, तुमने भी उगते हैं। सिर्फ गुलाब तो नहीं खिलते, तंबाकू भी खिलते हैं। सिर्फ हंस तो नहीं होते, कौवे भी आते हैं। सिर्फ बुलबुले तो नहीं होते, उल्लू भी आते हैं। ये कायनात का निजाम ऐसा है, कभी मौसम बहार, कभी खजां। तो ये पहली चीज है जो अल्लाह ने दुनिया के इंसानों के लिए बनाई। जो कम नसीब किसी फिक्री हादसे की वजह से दुनिया के इस निजाम को नहीं समझ सकते और सिर्फ खुशियों की तलाश में रहते हैं, वो बात बात पर डिप्रेस होते हैं, टेंशन होते हैं, सुसाइड करते हैं, ज़हनी उलझाव के शिकार होते हैं। वो उनकी खुद साख्ता होती है। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें कब कहा था तुम्हें सिर्फ खुशियां मिलेंगी। दूसरा जहान जो अल्लाह ने इंसानों के लिए अपने करीम रहमतुल्लाह जौज़ी के बकौल बताया बनाया, वो है उसको जन्नत कहते हैं, जहाँ सिर्फ खुशियां खुशियां। आपकी दुकान पे एक आदमी आता है, मुझे सोना चाहिए, कि मेरी दुकान पे सिर्फ कपड़ा होता है, सोना होता है। कहीं देख लें को तोला को माशा कुछ पड़ा हो, मेरी दुकान पे सिर्फ कपड़ा होता है। क्या देख लें जी किसी कोने खुदे में रेंज पाजेब कंगन हो गए, तो वो कहेगा दुकानदार को इसका ऊपर लंकर कमजोर हो गया। मैं उसको कह रहा हूँ मेरी दुकान में सिर्फ कपड़े। एक आदमी गला मंडी में जाके कह लकड़ियां लेनी है, तो कह रही गला मंडी में सिर्फ गला होता है, अजनास होते हैं, लकड़ियां नहीं होती। उसके लिए आप लकड़ी मंडी में चले जाए। दुनिया में सरतपा खुशियां नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आफाकी सरमदी हमेशा की हकीकत है, हर जीने वाले को मानना है। दूसरा जहां भी बनाया वो है सिर्फ खुशियां खुशियां, वहां गम का एक इम्कान भी नहीं है। आदमी कहता है जवानी हो बुढ़ापा न है, जिंदगी हो मौत न है, सेहत हो बीमारी न है, खुशी हो गम न है, सुबह हो शाम न है, बहार हो खजान न है, बोहतात हो किल्लत न है, बीमारी ना है। ये सारी चीजें जो आदमी तसव्वुर कर सकता है, वो सारे उसके तसव्वुरात और ख्वाहिशात उन ख्वाहिशात से खरबों गुना तकमील के रूप में जन्नत में पड़े। कौन फयकून की सिर्फ दुनिया में किसी के पास नहीं है, हो गया, ये दुनिया में किसी शख्स के पास नहीं है। जन्नत में परवरदिगार हर शख्स को कहेगा कौन फयकून तुम्हें दे देगा, जो चाहो होगा। मैं कल एक जगह लेक्चर देने के लिए गया, मुझे साहब कहने के वो फराम में देखते हैं, मैंने कहा कहने के 250 एकड़ में करना है। वो नीचे गद्दा लेके पीछे 2 टेक लगा के उनको बैठे थे, सीधा बैठ नहीं पा रहे थे। 250 एकड़ में उनका घर था, 250 एकड़ में 10 मुरबे के अंदर मोरलेस। फिर मैंने उसका घर देखा हुआ है, ये बैठ से देखा था। मैंने कहा अच्छा वो गुलगश्त वाले कहने की हाँ कि 250 एकड़ जिन्होंने घर बनाए। तो मैंने कहा अपने सहारे पे बैठ नहीं पा रहे। हम किसी की खुशियों का पैकेज गमों के साथ लें तो देने को तैयार न हो। अगर वो कहे मेरी शुगर लो, मेरा ब्लड प्रेशर लो, मेरा कैंसर लो, मेरे मोहरों की खराबी लो, मेरा 250 घर लो, तो हम ले लेंगे। हम एक पैकेज लेते हैं, वो कहता है फुल पैकेज लो। फुकहा ने लिखा एक आदमी ने दुकानदार से 6 थान लिए, घर जाकर उसको पता लगा कि ये रंग अच्छा नहीं है, तो उसको हक है, वो कहे लेने हैं तो 6 लो, वापस करने हैं तो 6 वापस करो। इन 5 की आड़ में मेरा छठा रंग बिक जाता है। ये फुकहा बेचने वाले को इख्तियार देते हैं। जिन लोगों का लक्ष्य करते हैं उनका पूरा पैकेज लें तो हम कभी न लें, यकीन जाए। हम क्या लटोरे करें, जिस्म के अंदर सेहत की नदियां रवा दवा है, खुश्क रोटी भी लगती है कमाल की। अपना घर कितना ही वीरा हो फिर अपना घर है, बिस्तर खाक लगे तब सुलेमान। तो हम सिर्फ एक पर देखते हैं, घर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, लेकिन अंदर वो नहीं देखते, ब्लड प्रेशर नहीं देखते, शुगर नहीं देखते, जरकान नहीं देखते, कैंसर नहीं देखते, सदमे नहीं देखते। वो कहते हैं एक पैकेज लेते हो, फुल पैकेज लो। फुकहा भी कहते हैं पूरा पैकेज। अब 2 आदमी ने उसको पीछे सहारा दिया हुआ था, वो कैसे टेक लगा के बैठा था, 250 एकड़ में घर। जो आदमी अपने मोहरों पे अपने वजूद की तवानाई के साथ सीधा बैठ नहीं सकता, 250 एकड़ का क्या फायदा। बिस्तर खाक लगे तब सुलेमान हो जाओ। तो दूसरा जहां जो अल्लाह ने इंसानों के लिए मुकाम बनाया उसको जन्नत कहते हैं।
جو چاہے گا وہ ملے گا. شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ خطیب گزرے، ان سے کسی آدمی نے کہا کہ جنت میں جو چاہے گا ملے گا. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے مجھے بھوکے کی شوق ہے. کہنے لگے چلم دوزخ سے بننی پڑے گی، باقی ٹھیک ہے. چونکہ جنت میں دوزخ نہیں ہے، آگ نہیں ہے، تو چلم بھرنے کے لیے اگر دوزخ جا سکتے ہو تو پھر تمہیں یہاں کیا جا کے بھوکا گرم کرو، کیونکہ پانی وانی کی نہریں تو ہیں، لیکن انگارے نہیں ہیں. انگارے وہ جہنم میں پڑے. تو جنت میں ہر جنتی جو چاہے گا وہ ملے گا. میں نے گزشتہ بات کی تھی کہ یہ زمین 1000 ملکوں کے قابل ہے، جس میں 250 جگہ پہ ملک ہیں، باقی 750 جگہ پہ پانی ہے. یہ زمین ہے، اور اس جیسی میگنی فلکیات کہتے ہیں 13 لاکھ پلاٹ. یہ پانی، خشکی، صحرا، جنگل، پہاڑ، آباد ویران، اس جیسے 13 لاکھ پلاٹ ایک سورج میں آ جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے اس جیسے 5 کروڑ سورج ایک 14 ستارے میں آ جاتے ہیں، اور اس جیسے 14 ستارے اربوں خربوں پھرتے ہیں. تو سب سے چھوٹا پلاٹ جنت کا، جس طرح کالونی بناتے ہیں تو آپ کے سب سے چھوٹے کٹنگ کتنے ہیں؟ 3 درجے. اس سے چھوٹی کا نہیں. جنت کی کالونی کی کعبہ کے رب کی قسم سب سے چھوٹی کٹنگ اس زمین نہیں، پوری کائنات سے 10 گنا بڑی. پوری کائنات سے. یعنی یہ نہیں کہ زمین، یہ نہیں کہ 14 ستارے، یہ نہیں کہ سورج، یہ نہیں کہ آسمان سورج، یہ نہیں. پوری کائنات، جس کو یونیورس کہتے ہیں، اس سے 10 گنا بڑا گھر سب سے چھوٹے جنتی ہوگا. تو جنت میں جنتی مانگے گا اللہ کہ تم نے اپنے شان شان بھی نہیں مانگا، میرے شان شان تو دور کی بات ہے. جس میں آتا ہے ہر جنتی کے گھر کے 4 دروازے ہوں گے. ایک دروازہ اللہ کی طرف کھلے گا، ایک دروازہ انبیاء کی کالونیوں کی طرف کھلے گا، ایک دروازہ اہل جنت کی طرف کھلے گا، اور ایک دروازہ دوزخ والوں کی طرف کھلے گا. ہر جنتی کے گھر پہ سامنے پورے جنتیوں کی تصویریں لگی ہوں گی، اور اس کو پلک جھپکنے سے پہلے دیکھ لے گا. تو ایک جنتی ایک دن فریق سے دیکھے گا، اِنَّا کَانَ لِی کریم، میرا ایک دوست ہوتا تھا دنیا میں جگری یار، اس کی تصویریں نظر نہیں آ رہی. کہنے کہ پھر جنت کے مکین تو یہی ہیں جو تصویریں لگی ہیں، اگر یہ نہیں پھر دوزخ کا دروازہ کھول کے دیکھو. تو پھر یہ قرآن مجید کے سورہ اعراف میں آتا ہے، جنتی جو دوزخ کا دروازہ کھول کے کہے گا نادا اصحاب الجنہ اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. میں نے دنیا میں قرآن کے روپ میں، آمنہ کے لال کے ارشاد کے روپ میں جنت کی جو باتیں سنی تھی، میں جنت میں اللہ کا شکر آ گیا. میں وہ نہریں، دودھ، پانی، شہد، شراب، پھل، موسم، خوبصورتی سارا دیکھ لیا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. اللہ نے مجھے دوزخ سے بچایا. یہ بتاؤ کہ دوزخ کے بارے میں جو قرآن نے کہا تھا وہ تم نے پا لیا؟ قالوا نعم. تو ان کے لہجے میں ایک حسرت ہوگی، درد ہوگا، قلق ہوگا، افسوس ہوگا، فضاں یافتہ ماحول ہوگا. قالوا نعم ہاں. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. یہ پھر آگے قرآن میں جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوست کی کہیں گے نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ. اس کا دروازہ بند ہوگا، پھر وہ بولیں گے، وہ جہنم والے بولیں گے جنت والے سے، انا فیضوا علینا من الماء، یا تھوڑا سا پانی پھینک دو، سنا تمہارے یہاں تو انہار من ماء انہار من عسل انہار من خمر انہار من لبن. دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں. اس کا ہائیں انا فیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی دے دو. اور مما رزقکم اللہ، یا تھوڑا سا بچہ بچہ کو روٹی پانی پھینک دو. یہ کہے گا یہ بات سچ ہے کہ رزق بھی فراوانی میں ہے، پانی بھی کمال کا ہے، نعمتیں بھی بہتات کے ساتھ ہیں، رحمتیں بھی کمال درجے کی ہیں، کوئی چیز کم نہیں. کن فیکون کی صفت بھی ہے، لیکن ان اللہ حرمہما، مجبوری ہے کہ اللہ نے ہمارے پر حرام قرار دے دی. کیوں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. اس سبب یہ ہے کہ تم نے دین کو کھیل بنایا ہوا تھا اور دنیا کی محبت میں ڈوب چکے تھے اور آخرت کو بھولے ہوئے تھے. تو تم نے اللہ کو بلایا، اللہ نے آج تمہیں بلا دی. تو دوسرا مقام جہاں خواہشات کی تکمیل ہے وہ جنت ہے. کسی کو خواہشات کے پورا ہونے کا، تعیشات کے، فضولیات کے پورا ہونے کا جنون ہو، اس کو دنیا میں محنت نہیں کرنی چاہیے. دنیا میں چیز ملتی نہیں. ایک بوڑھا آدمی رات کی تاریکی میں گلی کے اندر چھوٹے بلب کے نیچے
زمین پہ کچھ تلاش کر رہا تھا. 10-12 نوجوان گزرے, انہوں نے دیکھا بابا کچھ تلاش کر رہا ہے. آدھے پونے گھنٹے کے بعد پھر آئے تو بابا انگلیاں پھیر کر وہ خاک میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا. انہوں نے کہا روشنی کم ہے, بابا بوڑھا ہے, بینائی کمزور ہے, رات کا وقت ہے, مل نہیں رہا, پوچھے مدد کر دیں. انہوں نے کہا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا سوئی گر گئی. وہ بھی لگ کے نوجوان بھی اپنا ملی نا. آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب تھک گئے, انہوں نے کہا بابا گری کہاں تھی؟ کہ گری تو گھر میں تھی. تو یہاں پہ ڈھونڈ رہے کہ وہاں اندھیرا تھا. تو دنیا میں خواہشات کی تکمیل گری نہیں ہے. جو چیز جہاں ہے نہیں وہاں تلاش ایسے ہے جیسے بند کمرے میں کالی بلی نہیں ہے, تلاش کرو تو لگے گا. کالا کمرہ, کالی رات, کالی بلی نہیں ہے, اس کی تلاش کا نام لگے گا. دنیا میں جو فضولیات خواہشات کی تکمیل کی لگا رہتا تو لگے گا, کام نہیں ہوگا. جنت میں جو چاہو گے ملے گا. 1000 سال کے بعد جھنڈا سفید سیاہ بدل جائے گا, پھر آنے والے میں دوبارہ سفید ہو جائے گا. یہ کیا کہ 1000 سال یعنی ایک دن گزر گیا. پہاڑ صدیوں سے کھڑے زمین پہ. اقبال کہتا تجھ میں کچھ پیدا نہیں, دیری نہ روزی کے نشان, تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان. صدیوں سے پہاڑوں کا رنگ نہیں بدلا, سائز چھوٹا نہیں ہوا, وزن کم نہیں ہوا, کمزور نہیں ہوئے. جنت میں کھربوں سال کے بعد آدمی 33 سال کا رہے گا, آگے نہیں بڑھے گا. زندگی ایسی جس میں موت نہیں, صحت ایسی جس میں بیماری نہیں, خوشی ایسی جس میں غم نہیں. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. صبح کے وقت وادیوں کے پاروں بھرنے والا سورج کی کرنیں وادی میں پہلے پھیل جاتی ہے, سورج بعد میں آتا ہے. وہ اس وقت پھیلی ہوئی کرنوں کا جو حسین منظر ہوتا ہے, جنت میں سدا بہار یہی موسم رہا کرے گا. پھر یہ نہیں کہا دنیا میں کسی آدمی کا مکان ایک منٹ سونے کے 1 منٹ چاندی کے پاسبل نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. تو یہ جنت ہے, اس میں جو چاہو ملے, بیویاں چاہو, پھل چاہو, پھول. حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی ایک دن کھانا کھائے گا, اور کھانا کھانے کے دوران اس کو آئے گا, اور کھانا یعنی پھل کھا رہا ہے, کاش آج چپور ہوتا تو دوسری دفعہ لقمہ دبانے سے پہلے ہونٹوں اور لقمے کے درمیان چپور آ جائے. کون فیکون. اس درجے کی انتہا تو دنیا میں پاسبل نہیں. ہضم کا مسئلہ کوئی نہیں, کھانے کا مسئلہ کوئی نہیں, موسموں کا مسئلہ کوئی نہیں, آنے جانے کا مسئلہ کوئی نہیں. تمام جنتیوں کا کھانا کرے گا جنتی, کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری صبح تک آنے والا سر دوپہر میرے گھر میں آئے. وہ آنے کے بعد گھر سے لگ جائے گی, کرنا کچھ نہیں پڑے گا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, داماد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے. حضرت ابو ہریرہ نے فرط محبت میں کہا, میں بخاری کی روایت پڑھ رہا تھا, میرا فلاں داماد بڑا اچھا تھا, اس نے میرے ساتھ جو کہا وہ کر دکھایا. یعنی یہ دامادوں کے لیے بڑی خوبصورت حدیث ہے. ہم دامادی میں شکر بے مہار اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سسر بننے کے زمانے کو بھول جاتے ہیں. عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا, اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا ہے. دامادی کے زمانے میں جنون ہوتا ہے, جنس ہوتی ہے, ہوس ہوتی ہے, شہوت ہوتی ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ اس جذبات کی تسکین کے لیے جو آنے والی ہے وہ کسی کی بہن بھی ہے, کسی کی بیٹی بھی ہے, کسی کی بھانجی بھی ہے. جب داماد بد محبت فتنت ہو جاتے ہیں, باقاعدہ بخاری کی روایت ہے, فلاں داماد میرا بڑا اچھا تھا, اس نے میرے ساتھ کیے ہوئے قولوں کا پیغام کو پورا کر دیا ہے. حدیث میں آتا ہے سسر باپ ہوتا ہے, استاد باپ ہوتا ہے, باپ باپ ہوتا ہے. باپ نے جگر کا ٹکڑا دیا, پاؤں کو جوتا نہیں دیا. بیٹیاں جب نمناک آنسوں کے ساتھ ماں باپ کے گھر میں جاتی ہیں, پورے گھر کے اندر کس طرح ایک شام غریبہ کا منظر ہوتا ہے, اس کا احساس تب ہوگا جب تمہاری بیٹی تمہارے گھر جائے گی. اس سے پہلے اس ترقی کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اس وقت شہوت ہوتی ہے, سیکس ہوتی ہے, جنسیت ہوتی ہے, ہوس ہوتی ہے, اور آدمی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں. کسی کو کہا عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا, اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا ہے. آج کا داماد کل کا سسر ہوگا, کیونکہ قدرت جوڑوں کو آباد کرتی ہے, پھل لگاتی ہے. بچیاں جوان ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ امام شافعی کا قول ہے, زانی کو زنا جب کرتا ہے تو اس کا قرض اس کے خاندان کو ادا کرنا پڑتا ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کبوتری کے میں نے پر نچوڑ ڈالے. ابن سیرین خوابوں کے امام, حسن بصری کے ہمسر ہے. ایک سفید کبوتری میرے پاس آئی اور میں نے اس کے پر نچوڑ ڈالے. میں نے پھر کیا ہوا؟ انہوں نے آگے کیا ہوا, یعنی خواب والا خواب بتا رہے, اور انہیں خواب کے اگلے منظر کا بھی پتا تھا. اس کے بعد یہ آگے کیا ہوا, کوئی کعبہ تو نہیں آیا.
کہ یہ کالا کوا ہے میرے گھر میں اتر گیا، کہنے کہ تو نے کسی کی بیٹی سے زنا کیا، حبشی تیرے گھر میں زنا کر رہے، تو نے کسی، یہ نیندرے ہوتے ہیں، کسی کی بیٹی کو ذلیل کر کے رکھو، آپ کی بیٹی پھولوں میں نہیں رہے گی۔ زمین بیجوں کا مزاج خراب نہیں کرتی، رویے بھی بیج ہوتے ہیں۔ اس لیے امام شافعی کے اشعار میں ایک شعر ہے، کسی کے گھر میں زنا کرنے والا اس کا پھر صلہ چکانا پڑتا اس کے خاندان۔ حدیث میں آتا ہے عفت ماب رہو تاکہ تمہاری بچیاں عفت ماب رہیں۔ زمین ممکن ہے بیج کی خلاف ورزی کر دے، دھنیا کے بیج میں پورا سسٹم ہوتا ہے، دھنیا کے بیج کا قد کتنا ہوگا، پتے کتنے ہوں گے، خوشبو کتنی ہوگی، ذائقہ کیسے ہوگا، تاثیر کیسے ہوگی، یہ بیج کے اندر پورا قدرت نے بچھایا ہوتا ہے۔ رویے بیج سے بھی شاندار بیج ہوتے ہیں۔ میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ اگر مس بہیو کیا، بیوی بناتا، تو یہ بیج اگے گا اور خاندان کو قرض اتارنا پڑتا۔ تو دوسری جگہ جنت ہے جہاں جو چاہو ملے گا، جنتی کہے گا سارے میرے گھر میں آتے ہیں۔ دنیا میں کسی بادشاہ کے گھر میں شہد کی نہریں نہیں ہیں، دودھ کی نہریں نہیں ہیں، شراب کی نہریں نہیں ہیں، ایک اینٹ کی سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی نہیں ہے۔ کسی جنتی کے گھر کی چھت اللہ کا عرش نہیں ہے۔ جس کالونی کی تعریف میں قرآن کی آیتیں اتنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کالونی کتنی شاندار ہوتی ہے۔ صدر مخضود، طلح منضود، ظل ممدود، ماء مسکوب، فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، فرش مرفوع، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ اور یعنی جس ایتیں تھکتی نہیں ہیں، ایسے پہاڑی چشمے کی طرح ایتیں بہتی چلی جاتی ہیں۔ تو جن جنت کی تعریف میں اللہ بنا کر جنت کی تعریف کے لیے قرآن کی آیتیں اتارے، قرآن چھوٹی باتوں کی تعریف تو نہیں کرتا۔ تیسری جگہ جو انسانوں کے لیے بنائی ہے وہ جہنم ہے، جہاں صرف دکھ ہی دکھ ہے، خوش کی چھینٹ بھی نہیں ہے۔ اور دکھوں کی انتہا یہ ہے کہ ایک دن تنگ آ کے جہنمی کہیں گے مالک کو، مالک جہنم کے فرشتوں کا سردار ہے، نادو یا مالک لیقضی علینا ربک۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ جنتیوں کو کہا کہ نیچے دیکھو، نیچے دیکھیں دیکھو دمبا پڑا ہوگا کوثرات پہ، اتعرفون ھذا، اس کو جانتے ہو؟ نعم قد عرفنا ھذا الموت، جنتی کہیں گے ہم جانتے ہیں یہ موت ہے، وجلین خائفین، اور ان کا پورا وجود شاہ کے بیت کی طرح کانپ جائے گا، ہے موت کہیں یہاں سے اٹھ کے جنت میں نہ جائے۔ نعم قد عرفنا ھذا الموت، ہم جانتے ہیں یہ موت ہے، وجلین خائفین، ڈر جائیں گے۔ پھر اللہ دوزخ نیچے ہے، دوزخ کے لیے لفظ درکات ہے، درک اوپر سے نیچے کو کہتے ہیں، جنت کے لیے درجات ہے، جنت درجہ نیچے سے اوپر کو کہتے ہیں، پہلے درجے میں، دوسرے درجے میں، درجات درکات، وہ درک میں وہ نیچے ہوں گے۔ اللہ جہنمیوں کو کہیں گے دیکھو یہ جانتے ہو کہ نام قد عرفنا ھذا الموت، ہم جانتے ہیں یہ موت ہے، فرحین مستبشرین، پھر وہ خوش جائیں گے، وہ شکر ہے موت آ گئی۔ یعنی غم کے ٹوٹنے کی، شدتوں کی، پریشانیوں کی انتہا یہ ہے کہ جہنمی موت کو دیکھ کر بام گلے مل کر مبارکباد دیں گے، شکر ہے مسیحا آ گیا۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ شدت غم کی انتہا کیا ہے کہ موت کی طلب کریں گے، نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، قرآن کی ہے، مالک اللہ سے کہ مہربانی کر کے ہماری شہرت کو کاٹ کے معاف ہے۔ ابھی جواب دیا گیا انکم ماکثون، انکم ماکثون، پڑھے لوگ۔ پھر ایک آیت جس کا ترجمہ کرتے تھے درست ہوئی ہے، ایک فیہا ولا تکلمون، ترجمہ یہ دفع ہو جائے میرے ساتھ بات نہ کرو۔ تم نے کہا میری اذانوں پہ کان دھرا تھا تو تمہاری فریادوں پہ میں کان دھروں۔ میری فریادیں قرآن کے روپ میں، منبر محراب کے روپ میں، آمنہ کے لال کے ارشاد کے روپ میں تمہارے کام کا گئی نہیں۔ بیٹیوں کو حصہ دیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، زنا نہ کیا کرو، موسیقی نہ سنا کرو، یہ تمہارے کان بہرے تھے، یہ باتیں گئی تھی۔ الم یاتیکم نذیر، تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، آئے تھے۔ پھر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، پھر وہ جوان سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے، جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی، ذرا پھر سے کہیں، نشے میں تھے، سن نہ سکے، سمجھ نہ سکے۔ لگے گا کل تمہارے پاس میری باتوں کے لیے وقت نہیں تھا، آج میرے پاس تمہاری فریادوں کے لیے کوئی وقت نہیں۔ جس وقت موت کو موت آ جائے گی، دمبے کی شکل میں ذبح ہو جائے گی، تو اس وقت جہنمیوں کی چیخ و پکار کی شدت کا وہ عالم ہوگا کہ مت پوچھو۔ تو ہر دکھ کے مجموعے کا نام دوزخ ہے۔
کھانا وہاں کا عذاب، لباس وہاں کا عذاب، پہناوا وہاں کا عذاب، موسم وہاں کے عذاب، فرشتے وہاں کے عذاب، پیٹ پکانا وہاں کا عذاب، دکھ تکلیف یہ نہیں ہے. سب سے خوفناک درد آگ کا درد ہوتا ہے. جوتا کسی کو مارو تو جب تک مس نہیں ہوگا درد نہیں ہوگی. ڈنڈا مارو جب تک سکین پہ ڈنڈا لگے گا نہیں درد نہیں ہوگی. لیکن آگ دور سے درد منتقل کر دیتی ہے. اس لیے اسپتالوں میں جائیں تو بھر یونٹ کے درد جو جلے ہوتے ہیں، جلے یونٹ کے پڑے ان کی پین کدھر ہی پڑی. دل کے درد کی پین بھی ہے، ڈلیوری کی پین کلر بھی ہے. لیکن جو کم نصیب جل جاتے ہیں ان کے لیے کوئی منع بھی نہیں ہے، کیونکہ کھال کے اندر درد منتقل ہوتی ہے اور پوری کھال دردوں کی آواز کا بات ہوتی ہے. اور اندازہ کریں آپ کے جوتے، آپ کے لحاظ، آپ کی ٹوپی، آپ کا کمبل، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، اس سے شدت اور عذاب کیا ہوگا. یہ تیسری جگہ ہے جہاں دو کالا انکم آپ کے سون ہمیشہ پڑے رہو. ایک صوفی ہے المیاتکم نذیر، تمہیں بتانے والا کوئی ہے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. آئے تو تھے پھر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. نشوں میں تھے. نشہ ہیروئن کا ہوتا ہے لیکن ایک جوتے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. شراب کا ہوتا ہے آدھا گلاس پانی پہ وہ دور. لیکن نشہ جو جوانی کا ہے، نشہ جو مال کا ہے، نشہ جو نئی کار کا ہے، نشہ جو برادری کا ہے، نشہ جو کوشادی گھر کا ہے، یہ نشہ کروڑ گنا زیادہ ہوتا ہے شراب سے. یہ نشئی اپنے آپ کو نشئی نہیں سمجھتا، اور یہ نشئی دین کی بات سنتا بھی ہے تو شان بے نیاز سے جیسے دین کی باتیں غلام ہے اور میں سردار زیادہ بیٹھا. دین کی مجلس میں بھی نواب بن کے بیٹھا ہوگا بے نیاز. حالانکہ بے نیازی صرف اللہ کو زیبا ہے. تو یہ نشئی جو ہے اس کے علاج دو ہیں. انہوں ہمارا نشئی کا کیا ہے؟ ایک لیمو نچوڑ دو. شراب کے نشئی کا کیا ہے؟ آدھا گلاس پانی پھینک دو، نشے سے نہیں کرے گا. لیکن جس کو پیسے کا، جوانی کا، مال کا، عہدے کا، برادری کا، گریڈ کا، ڈگری کا، گھر کا، صدارت کا، وزارت کا، یہ نشوں کی قسمیں ہیں. اس لیے اپنے نام کے ساتھ ان نشوں کو کم سے، میں اپنے نام سے نہیں شرابی، لیکن گجر، راجپوت یہ بھی تو نشے ہیں. ان سے پوچھیں یہ نام کے ساتھ کیوں لگاتے ہو؟ نشے ہر وقت جام میں ٹون رہنا چاہتے ہیں. لا پلاد ساقیہ پیمانہ پیمانے کے بعد، بات مطلب کی کروں گا ہوش آ جانے کے بعد. تو ہوش نشے کو کب آتی ہے؟ جب ملک الموت آتا ہے. وہ آتے پھر فنا کا لیمو نچوڑتا ہے تو مر گیا، یہ کیا مر گیا مر گیا. لیکن اس وقت اگر ہوش آ بھی جائے تو فائدہ کوئی نہیں کہ یہ توبہ کے کل سے پیوں گا نہیں، ٹھیک ہے، میں کشی کے سہارے جیوں گا نہیں، ٹھیک ہے، میری توبہ سے پہلے مگر ساقیہ دے دے ایک اور جام آخری آ گئی. یہ توبہ کے کل سے پیوں گا نہیں، میں کشی کے سہارے جیوں گا نہیں، میری توبہ سے کل تک وعدے کل تک نہیں پینا، تو میری توبہ سے پہلے مگر ساقیہ دے دے ایک اور جام آخری. تو یہ نشئی جو دنیا کی محبت کے، برادریوں کی محبت کے، عہدوں کی محبت کے نشئی ہوتے ہیں، ان کو نشے سے نکالنے کا طریقہ ایک ہوتا ہے کہ جب جبریل اسرائیل آ کر انگوٹھا رکھتا ہے شارک پر، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. پھر پیڑیاں ٹکراتی ہیں اور آدمی بے بس ہو جاتا ہے. آخری ملاقات جب ہوتی ہے ڈیتھ وارنٹ والوں کو، سزائے موت والوں کو، آخری ملاقات سے 2 دن پہلے آخری ملاقات ہے. 2 دن پر ان کو پھر تنہائی مل جاتی ہے. آخری ملاقات کی ویڈیو بنا کے دکھائی جائے، یا جس رات اس کو آ کے اٹھا کے نہلا کے کپڑے بدلا کے لے کے جاتے ہیں تخت دار کی طرف، اس وقت کی ویڈیو بنا کے اگر دکھائی جائے تو کتنے نشیوں کا نشہ دور ہے. ایک ایک پاؤں من من کو در و دیوار سے چیخوں کی آواز آتی ہے، سارا غم کمرے کے اندر اڑے دے جاتے ہیں، ہوائیں بھی ایک اجنبی ہو جاتی ہیں، اوپر آسمان ہے، دائیں بائیں جلاد ہیں، ادھر ڈاکٹر ہیں، سامنے ایک ایک قدم. اس وقت اندر نکل جاتا ہے. اس وقت اس کو کیا وہ نشے کہاں گئے؟ قرآن مجید میں جو آتا ہے فرشتے آ کے جب پوچھتے ہیں نا، ہاتھ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی خواہش، تو کہتے ہیں ایک ہی خواہش، لولا اخرتنی الی اجل قریب، آئی موت کو تھوڑا سا دور کر سکتے ہو؟ مرنے والے کی خواہش اس وقت، لولا اخرتنی الی اجل قریب، آئی موت کو دور سے کر سکتے ہو؟ کتنا؟ ایک دن. تو کیا کرو گے ایک دن اگر موت کو دور کر دیں؟ فرشتے پوچھتے ہیں اگر ایک دن دور کر دیں تو کیا کرو گے؟
فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اپنی سوسائٹی بدلوں گا اور زکات دوں گا۔ زکات کے نہ دینے سے کتنے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کتنے بچے خوفوں سے مر جاتے ہیں، کتنی بیوارات تارے گنتی نظر آ جاتی ہے۔ زکات کے نہ دینے والے کتنے ظالم لوگ، اس لیے زکات کے نہ دینے والا کو عذاب حساب سے پہلے عذاب ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ زانی کو عذاب حساب کے بعد، شرابی کو عذاب حساب کے بعد، سود کو عذاب حساب کے بعد، لیکن زکات نہ دینے والوں کو عذاب حساب سے پہلے ہوگا کہ تمہارے عذاب کی باز گشت کتنی بیوہ عورتوں کو راتوں کو تارے کے تک مجبور کر کے تمہیں بچتا ہوا رزق دیا تھا۔ حاجی عرفات کو تلاش کرتا ہے، نمازی مسجد کو تلاش کرتا ہے، زکات دینے والا زکات لینے والوں کو تلاش کرے۔ مغلیہ خاندان کی طرح گھر بلا کے ڈیرے میں تقسیم کرنا یہ زکات کی روح کے خلاف ہے۔ ان پہ کون سے احسان کر رہے ہو؟ ان کا حق ان کو دے کر اپنے رزق میں برکت دے رہے۔ حکومت مجھے کہتی ہے کالج میں پڑھانے جاتا ہوں تو میں کون سا حکومت پہ احسان کر پڑھاتا ہوں؟ اللہ حکومت ذریعے اتنا دیتے ہیں کہ میرا خاندان پڑھتا ہے ابرو کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے تمہاری ایک ڈیوٹی ہے، ایک تو ڈیوٹی وہ ہے، ایک ڈیوٹی ہے تمہیں وافر رزق دیا، جاؤ عزت کے ساتھ غریبوں کو دے کے آؤ۔ اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا باقی مال کو ہر قسم کی آفتوں سے بچا لوں۔ اس میں زکات لینے والے پہ احسان کون سے؟ یہ مال کی میل نہیں ہوتی، غلط ہے یہ کہہ کر کے مال کی میل ہے، یہ غریبوں لوگوں کا رزق حلال ہے، عین اس کا حق ہے۔ اس کو مال کی میل کہہ کر زکات کے مال کو بے وقت نہ کہا کریں۔ حکم بھی میل ہوتا ہے، اللہ کا حکم میل کے ساتھ ایک کثافت ہے، قباحت ہے، صدمہ ہے۔ میل کے ساتھ تو آدمی کی پیشانی جڑے تھے، اور اللہ کا حکم ہے زکات تو زکات بھی میل کے ساتھ بھری ہوتی ہے۔ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ایک دن دے دو، کیا کرو گے؟ زکات دوں گا۔ زکات کو جھکتا ہوا دیں جس طرح قدرت نے جھکتا ہوا دیا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا مطلب احسان۔ زکات کے نہ دینے سے زندہ لوگ کس طرح مر جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں ڈیتھ ان انسٹالمنٹ، مر جاتے ہیں لوگ۔ اگر ہم زکات دیتے رہیں بجائے تو پھر اسپتال ویران ہو جائیں گے، کچہری ویران ہو جائیں گے، عدالتیں ویران ہو جائیں گے، تھانے ویران ہو جائیں گے، تناؤ ہر چیز پھر فضولیات تعیشات ویران ہو جائیں گی، کیونکہ قدرت زکات دینے والوں کو اسپتالوں کے رخ سے بچا دیا کرتا ہے۔ کیونکہ زکات دینے والا مال اللہ کی نگرانی میں جب تک نگرانی والے مال پھر حرام مال پہ نہیں جاتے۔ یہ جو ایک زکات کے عوض کئی گنا دینا پڑتا ہے، تو دوسری کیا ہے؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سوسائٹی بدلوں گا۔ اس دور کی خوفناک سوسائٹی اینڈرائڈ سیٹ ہے، رات کو کمبل لیا سر پہ اور اس کے آغوش میں چلی گئے۔ دنیا بھر کی کثافتیں غلاستیں اینڈرائڈ سیٹ کے ذریعے میرے دل و دماغ کو آلودہ کر جاتی ہیں۔ سوسائٹی بدلیں، وہ کہتے ہیں ایک دن تو نہیں مل سکتا، پھر اس کو دکھاتا ہے مرنے والے کو تمہارے سال مہینے ہفتے، اس کو تبدیل کرتا ہے دنوں میں۔ 10,325 دن تو تم ملے تھے، اس وقت یہ کام نہ کر سکا، ایک دن میں ڈرامے کرتا ہے۔ بلوغت کے بعد کے 10,325 دنوں میں اگر تو یہ کام نہیں کر سکا تو ایک دن میں کیا کرے گا؟ ڈرامے کرتا ہے، کیا کرے گا؟ پھر وہ طرز اس وقت حسرتیں اور بھی ہوتی ہیں۔ یہ آ کے دور کرتا ہے ملک الموت، اس نشے کا نشہ، اور وہ نشہ دور بھی ہو جائے تو فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اس کے بعد یو ٹرن بلکہ رائٹ ٹرن کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جب ملک الموت دستک دے تو اس وقت توبہ کے سارے فاٹک بند ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ اس نشے سے نکالنے کا یہ ہے کہ دینی مجالس، اور اس کو شیطان نے ہم سے یوں دور کر دیا کہ دینی مجالس سے یوں بھی دیکھتے ہیں جس کی مثال بھی نہیں دے سکتا، جہاں سے آب حیات، چشمہ حیات، خیر کی باتیں ملنی تھی اس سے دینی مجالس کے حسین انداز جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں لاشیں گھر پڑی ہوتی ہیں، بیٹوں کو لاتے نہیں۔ جو باپ بیٹے کو دینی مجالس میں نہیں لاتا، وہ باپ اس بیٹے کے اپنے مرنے کے بعد اس بیٹے سے اصالِ ثواب کی کیا توقع رکھے؟ وہ یار موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی، چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو جی میں کیسا ملال رکھا۔ بیٹوں کو دینی مجالس میں لاتے تو ان کو پتہ ہوتا ابا کیا ہے۔ کل میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، میں نے کہا ماں کے عظیم ہونے کے لیے ماں ہونا کافی ہے۔ اب پتہ چل گیا لوگوں کو کہ ماں کیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا میں نے محنت مانی تھی، اللہ مکہ کے فتح کا تاج آپ کے سر پہ رکھ کے میں بیت اللہ کی دہلیز کو بوسہ دوں گا، میں اب کیا کہوں؟ پر میں ماں
کے پاؤں کے تلوے کو بوسہ دے، بیت اللہ کی دہلیز پہ کرا ہے۔ اب اس میں ماں ہونا کافی ہے، ماں ایف اے ہو، بی اے ہو، ایم اے ہو، حسین ہو، مہجبین ہو، فلاں نہیں، وہ اوپرے بھی تھاپ رہی گا۔ اچھا مائیں بھی بڑی فنکار ہوتی ہیں، اوپرے تھاپتے ہوئے بھی تقدیر بدل لیتی ہیں، پوچھا دیتے ہوئے بھی گناہوں کو معاف کروا لیتی ہیں، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بھی شر کا دروازہ روک دیتی ہے، بڑی فنکار ہوتی ہے، وہ سارا پتہ ہوتا ہے کہاں کیا پڑا ہے۔ جتنی بوڑھی ہوتی ہیں آسمان کی بارگاہ میں اتنا ہاتھ دیکھ کھڑی جاتی ہے، یہ چیز میرے بیٹے کی طرف نہیں آئے گی، یہ کس کو پتہ ہے؟ بوڑھے ماں باپ تو آسمان کے لیے ایک ایسے ہمالیہ بن جاتے ہیں۔ تیسرا جہاں جہاں دکھ ہی دکھ ہے وہ دوزخ ہے۔ اب دنیا میں اللہ نے سیمپل رکھا، کبھی دوزخ کے منظر آتے ہیں، کبھی جنت کے منظر آتے ہیں، دوزخ کی طرح آگ بھی آتی ہے، جنت کی طرح گلاب بھی آتے ہیں، دوزخ کی طرح چیخو پکار بھی آتی ہے، جنت کی طرح مبارک باتیں بھی آتی ہیں، دوزخ کی طرف فاقہ بھی آتا ہے، جنت کی طرف پھلوں کی بہار بھی آتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں کبھی جنت، کبھی دوزخ، کبھی سایہ، کبھی دھوپ، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں، دونوں نقشے رکھے ہیں، اور اس نقشے کو پہلے اگر کہا کہ کون سے پسند ہیں کہ جنت والے کا پھر جنتی اعمال کرو۔ بچپن میں سیمپل وہ بھیجتے تھے، شادی کے موقع پر سناروں سے لے کے آتے تھے دیہاتوں میں کہ اس میں طے کر لو رنگ پازیب کون سے لینے ہیں، تو پھر بڑی عمر کی خواتین اپنے فائنانس اور بجٹ کو میں رکھ کر طے کرتی تھی یہ چیزیں اگر ہوں تو مناسب ہے، پھر وہ آرڈر دیا کرتی تھی۔ ایک مرلے کی دکان، 1 فٹ کی سیمپل بک، اللہ کی کھربوں کھربوں مائلز کی بڑی فیکٹری اور دنیا اس کی سیمپل بک۔ اب سیمپل بک واپس کی جاتی ہے، سیمپل بک گھر میں رکھی جاتی ہے، کیوں نہیں؟ بچے ضد کر لیتے ہیں میں نے واپس نہیں کرنی، آف سیٹ پیپر ہے، ماں باپ کہتے ہیں بچہ سیمپل بک کو دے کر کتنے لوگوں نے آرڈر دینا تو اس پہ اڑ گیا، اسی سیمپل بک کو کتنے لوگوں نے استعمال کرنا ہے، تو سمجھتا ہے میری ہے، واپس کریں اس کو دے کے۔ تو جو بچے ہوتے ہیں دینی اعتبار سے نابالغ وہ اس کو کام کر لیتے ہیں، اور جو روحانی اعتبار سے نابالغ ہوتے ہیں اگر سیمپل بک میں نے نہیں دینی کہ یار کوئی بات نہیں بیٹی کیسا دے دو میں نے نہیں دینی، بہن کیسا دے دو میں نے نہیں دینی، یار غریب علماء کا حصہ ہے میں نے نہیں دینی۔ تو جس طرح جسمانی نابالغ بچے سنار کی سیمپل بک کو قبضہ کر لیتے ہیں، روحانی نابالغ بچے دنیا کی سیمپل بک پہ اڑ جاتے ہیں، میں نے نہیں دی، وہ نابالغ ہیں، وہ پاگل ہیں، اور یہ آگے مانتے سبحان اللہ، حالانکہ وہ چھوٹے بیوقوف ہیں اور یہ بڑے دادا ہیں۔ اللہ دنیا میں دونوں نقشے دکھا کر کہتا ہے کون سی جوانی پسند ہے، بڑھاپا، صحت پسند ہے، بیماری، خوشی پسند ہے، غم، زندگی پسند ہے، موت، جشن بہاریں پسند ہے یا شام غریبہ، اللہ یہ پسند ہے کہ یہ جو پسند ہے یہ مقام تکمیل پہ جنت پڑے باقی کوشش کرو۔ آخری تشکیل کا تو سورہ مومنون کی جو پہلی 11 آیات ہیں اس میں جنت کی ٹکٹ بیان کی گئی، ابن کثیر نے لکھا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر جنت میں وہ لینا چاہتے ہو جو مقام عروج پہ ہے تو سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات پڑھ لو، آگے ان کو کرنا، ان میں 7 باتیں، آیات 11 ہیں، باتیں 7 ہیں، ان کام کرنے کے بعد اللہ جنہیں یرثون الفردوس، اگر یہ کام کر لو گے ہم تمہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے۔ میراث کے مال پہ قبضہ نہیں ہوتا، خریدے ہوئے مال پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اللہ اس مال کے یرثون الفردوس، اللہ جنہیں یرثون الفردوس، تم یہ کام کر لو ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ اب ہماری ساری توجہ اور دھیان کم نصیبی سے اسی سیمپل بک کے نقشے، بلاخر مالک کہتا ہے، سنار کہتا ہے مہربانی کرو واپس کرو، ہم نے کسی اور کو بھی دینی، ہم اڑ جاتے ہیں کہ نہیں میرا ہی ہے میرے۔ سیمپل بک کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اور جبڑوں کی مضبوطی سے بیٹھے، اور جس کے پاس سیمپل بک کے زیادہ فوٹو کھینچ اسی کو کچھ بیٹھے۔ اقبال کہتے ہیں مالک اور مظاہر لڑ رہے تھے، مالک کہہ رہا تھا زمین میری ہے، مظاہرے کہہ رہا تھا میری ہے، مالک کہہ رہا تھا دلیل کیا کہ پٹواری کے دور سے پوچھو، مظاہرے کہہ رہا تھا دلیل کیا کہ میں، میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، سب کی ہڈیاں اس زمین کی رگوں میں پوشیدہ ہیں، تو جس کی ہڈیاں جس کا خون ہے وہ مالک ہے، تم تکرار تھی مظاہرے و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے، مالک جبریل دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین، کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں، دلیل دونوں کی مضبوط تھی۔ اقبال کہتا ہے میں نے مالک اور مظاہرے دونوں کو بائی پاس کر پوچھا زمین سے میں نے کس کا مال دوں، لڑائی تو تیری بنیاد ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اپنی نسلوں کا حوالہ دیتا ہے، یہ پٹواری گرداور کے خوبصورت رجسٹروں کا حوالہ دیتا ہے، پوچھا زمین سے میں نے کس کا مال دوں، تو کس کا ہے، کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین، کیا مالک
یا مضارع شوریدہ حال ہے، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے، کیوں نہیں؟ یہ دیوانے ہیں، میں کسی کا نہیں، میں نہیں، یہ دونوں میرے ہیں، نہیں تو ان کے اباؤ داس جا کے پوچھو مزاروں کا دادا کہاں پڑے اور مالک کا باپ کہاں پڑے، تو جا کے دیکھو قبروں میں۔ تو بھائی یہ گزارا کہ یہ کر رہا تھا کہ یہ تین جہان ہے، ایک جہان میں بیٹھے ہیں، دو جہان کی بھوکیں کا موقع ہے، اس میں جو چاہیں کر لیں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو۔